من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ ابو ذر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ جب صبح ہو اور تم جب صبح اٹھو تو 100 رکعت نماز آپ پڑھیں نا، اس سے بہتر ہے کہ تو ایک آیت قرآن پاک کی یاد کر لے۔ 100 رکعت آپ پڑھیں اور اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ ایک آیت قرآن پاک کی اس کو سمجھ لیں، اس کو پڑھیں، وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور آگے فرمایا اگر تو 1000 رکعت نماز پڑھے اور اس سے بہتر ہے کہ ایک باب العلم، ایک علم کا وہ آپ یاد کر لیں یا اس کو سمجھ لیں۔ تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ فرمایا کہ جہاں ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر تدبر کرنا اور علم حاصل کرنا، اور اسی طرح قرآن پاک کو صحیح اور درست طریقے سے پڑھنے کا بھی فرمایا ہے۔ اور جبکہ ہم پہلے الحمدللہ رب العالمین پر یہ ہم بات پہلے ہماری ہو رہی ہے کہ الحمد جو ہے نا، حمد جو ہے یہ کس لیے ہوتا ہے، یعنی اگر آدمی کوئی بھی زبان سیکھے نا، زبان جب سیکھتا ہے تو اس کے لیے ایک زمانے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک بندے کام کرنے کے والے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کام کرتا ہے تو اس کے لیے فعل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور حمد جو ہے وہ اسم ہے۔ اگر انسان کوئی بندہ اس کی اللہ تعالیٰ کی حمد کرے یا نہ کرے، اس کی تعریف ہے ہی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کا کل شکر، کل کی کل حمد اسی کی ہے۔ اور آگے فرمایا رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اور ادھر بھی یعنی اللہ تعالیٰ رب العزت یہ بھی کہتے ہیں کہ جو حمد ہے صرف اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ نہیں، مدح بھی ہوتی ہے، یہ بھی عربی کا لفظ ہے، ثنا بھی ہوتی ہے، یعنی ثنا تعریف کرنا ہوتا ہے، اور شکر للہ، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن جو حمد ہے الحمدللہ رب العالمین، کل کی کل حمد، کل کی کل شکر کیوں ہے؟ رب العالمین، پورے جہان کا پالنے والا ہے، اور رحمان الرحیم، اور ہر چیز پر وہ اس کی رحمت مسلسل برسے جا رہی ہے۔ وہ کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ وہ آگے اللہ تعالیٰ یہ کہ مالک یوم الدین، یہ میں تمہیں ایسے ہی نہیں دے رہا کہ میں ایک دن تم سے حساب لینا ہے۔ اور حمد کس سے کرنی؟ بندہ قول سے کرتا ہے، فعل سے کرتا ہے، اور دل سے کرتا ہے۔ جب دل سے کرے گا اور عمل سے کرے گا، عمل کیا ہوتا ہے؟ اوامر اور نہی جو ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے احکام نازل کیے ہیں، وہ ہمیں یہ دیا ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، بددیانتی نہیں کرنی، عہد کو توڑنا نہیں ہے، جو اس کے احکام ہیں ان کو پورے کا پورا کرنا ہے، اور جو میں تمہارے اوپر اپنی رحمت برسائے جا رہا ہوں، اس کا میں نے تم کو حساب لینا ہے، اور قیامت والے دن اس کا سزا اور جزا ہوگی۔ پھر ہم اس سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا اللہ اگر تو یہ کام کرنے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے نہیں ہے۔ اس میں یہ حال اور مستقبل کی عبادت ہے، ایک کنٹریکٹ ہے، عہد ہے، ایاک نعبد، اللہ تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے ہی رہیں گے، اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہی رہیں گے۔ جبکہ قرآن پاک جتنے بھی اس میں تراجم یہی ہوں گے وہی ہم کرتے ہیں، یعنی جب تک حتیٰ یاتی یقل یقین، یہاں تک کہ ہمیں موت نہیں آ جاتی۔ اور یہ اس قرآن پاک کو ہم نے سمجھنے کے لیے جو کل ہم نے یہ بات شروع کی تھی حروف حلقی، یعنی یہ سارے کا سارا ہم نے یہ اس میں ساری احکام آ گئے ہیں، ساری چیز آ گئی ہے۔ اور حروف حلقی اقصی حلق یعنی دور کی مسجد، جیسے مسجد دور والی ہوتی ہے، اور اقصی حلق کل اس کی ہم نے تھوڑی ٹریننگ بھی کی تھی، اور اس کی بار بار ہم ٹریننگ کریں گے تو پھر جا کر ہمیں سمجھ آئے گی۔ یعنی اس کا ہم نے وہ مثال دی تھی کہ اہدنا، یہاں سے یہ نکالے گے ہم یہ حروف، یہ جو گلا ہے اس کی یہ پریکٹس، یہ نا آخری حلق سے اس کی آواز نکلے گی اہدنا، آپ بھی بولیں اہدنا تہتدو الوہاب، یہ
آخر سے یہ حرف یہ اقصی حلق، یعنی یہ دور، جیسے آتا ہے نا قرآن پاک میں مسجد الاقصی، اقصی یعنی دور والی مسجد، اور اسی طرح یہ وسط حلق یہ ہوتا ہے نا، عین اور ہا جو وسط سے نکلتا ہے، اور اس کی یعنی حمزے کی مثال ہے فَأْتُوا بِئْسَ مَا یؤمنون۔ پھر ہم یہ صورت ہے اس کو ابھی بھی پڑھیں گے، اور اس میں دیکھیں گے کتنے کہاں حروف حلقی آئے ہیں۔ اور آج ہم نے آگے پھر اس کے بعد آتا ہے ادنا حلق۔ ادنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی جیسے دنیا ہے، اسماء الدنیا، قریب والی دنیا، قریب والا حلق، یعنی جو گلے کے قریب ہوتا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے نا، قریب والا۔ اور اس سے کیا کون سے غین اور خا میں خراٹے کی آواز بھی ہلکی سی آنی چاہیے۔ خلق الانسان، خلق الانسان، ٹھیک ہے۔ آگے ہم دوسری وہ جو وسط حلق ہے اس کی یہ ہے بعدو، بولیں بعدو فعال، فعال، احمد، احسان۔ آگے جو ادنا حلق ہے اس کی یہ مثال ہے المغضوبی، المغضوبی، اخوۃ، کالفخار، کالفخار۔ آگے اس کے بعد حروف لحاظ یعنی زبان کی جڑ جو آئی ہے نا، یہ قاف اور کاف میں کیا فرق ہوتا ہے، اور اس میں یہ میں نے یہ سارے سب کو آپ لوگ کو دیا بھی ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا قاف کے مخرج سے منہ کی طرف تھوڑا سا ہٹ کر زبان کی جڑ اور تالو کی سخت حصہ یہاں سے کاف نکلتا ہے، اور کاف شروع سے، یعنی جو کاف ہے نا، جو تالو ہے اس کے آق، جیسے ہم کہتے ہیں آق، تو جو زبان ہے یا اس کی جڑ ہے وہ تالو کے ساتھ ٹکرائے گی تھوڑی سی، وہ جو پریکٹس کرنے کے ساتھ ہمیں ساتھ ساتھ اس کا پتہ جائے۔ اور کاف اک وہ تھوڑا سا آگے شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے صورت پڑھی ہے سورۃ الفاتحہ، ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں ساتھ ساتھ، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ میں تو روزانہ پڑھتا ہوں اور پڑھتا بھی رہوں گا، آپ کے وہ ساتھ پڑھنا تھوڑی پریکٹس ہے، یہ لازمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم ابھی دیکھتے ہیں کون کون سے حروف حلقی آئے ہیں اور کون سا حروف آیا ہے وہ کون سا قاف۔ اور یہ بھی ساتھ ہے کہ یہ چیز رہے گی، یہ با زبر با، با پیشوا بو، با زیریا بی، با بو، یہ حروف کون سے حروف مدہ ہے، یعنی ان کو ایک سیکنڈ کے لیے یا ایک با بو بی اتنا لمبا کرنا ہے، بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ اور یہ آگے با زبر و بو، با زبر یا بی، یہ اس طرح کی یہ ساری پٹی اور نورانی قاعدے میں ساری آتی ہے، تو اس کو کیسے کہتے ہیں؟ حروف لین کہتے ہیں، یہ نرمی سے ادا کرنا۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کون سا حروف حلقی ہے؟ بسم اللہ، بسم اللہ، کہیں بسم اللہ، یہ حروف حلقی ہے، اور کون سا اقصی حلق سے دکھ رہا ہے جو حاج ہے۔ الرحمن الرحیم، اس میں دونوں ہاں ہے، یہ وسط حلق والا ہے۔ ابھی ہمیں اسے ایک یا دوسرے صورتیں جب پریکٹس کریں گے تو پھر آگے سارا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ آگے پھر دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اب شروع میں جو حمزہ آیا ہے الحمدو کے، وہ یہ بھی حروف حلقی ہے، اور یہ کون سا ہے؟ اقصی حلق والا، ٹھیک ہے نا، اقصی حلق والا۔ پھر آگے آ گیا الحمدللہ، پھر ہاں اس کے آگے الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالکی یوم الدین۔ یہ حروف یو آگے نا، یا زبر و یو، با زبر و بو، یو بو، ٹھیک ہے نا، حروف لین آ گیا، ٹھیک ہے۔ ایاک، پھر اس میں آپ کون سا حروف آیا ہے؟ ایاک میں حروف حلقی آ گیا نا، ایاک نعبد، نعبد، تو عین کون سا آیا ہے؟ حروف حلقی کون سا آیا؟ یہ دیکھیں ادھر کون سا ہے؟ وسط حلق والا آ گیا، ٹھیک ہے نا، نعبد و ایاک نستعین۔ اب اس میں شروع میں آ گیا حروف حلقی آ گیا، نستعین میں بھی وہ آ گیا، اہدنا الصراط المستقیم،
یہ حمزہ یہ بھی حروف ہلکی ہے اور ہا بھی حروف دونوں حروف ہلکی جو یہ اکٹھے آ گئے، ٹھیک ہے نا. ایک ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، ٹھیک ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم انعمت علیہم. اب اس میں بھی حروف ہل کیا گیا اور عین بھی حروف ہل کیا گیا، علیہم میں بھی حروف ہل کیا گیا، اور ہم علیہم علیہم غیر المغضوب علیہم. غین بھی حروف ہل کیا گیا، مغضوب غین بھی پھر اس کا آ گیا، پھر علیہم اس میں پھر بھی آ گیا ولا الضالین. اب اس کو ہم تھوڑا ترتیب سے پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد چھٹی کریں گے، ٹھیک ہے نا. بڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم انعمت علیہم. ان نہیں کہنا، ان ام نہیں کہنا، انعمت علیہم. انا امتا نہیں کہنا، انعمت علیہم. یہ کیوں اس پہ گناہ نہیں کرنا وہ بعد میں بتائیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ بھی حروف ہلکی ہے. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب ذالک الکتاب لا ریب فیہ فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ نہیں کہنا، یہ عام طور سے مشہور ہے نا. وَيُقِيمُ وا الگ لفظ ہے، یقیمو الگ لفظ ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. صدق اللہ.